روگ عشق، رائٹر آمنہ اکبر، ایپیسوڈ 4۔ اجالا اپنے کیبن میں تھی کہ انٹرکام بجا تھا۔ اجالا نے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ مس اجالا، میرے آفس میں آئیے، مجھے ضروری کام ہے۔ دوسری طرف سے باران کی آواز آئی تھی۔ جی سر، ابھی آتی ہوں۔ اجالا انٹرکام رکھ کر باران کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ اجالا نے دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت چاہی تھی۔ آ جائے مسز، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ باران نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ جی بتائیں، کیا کام ہے؟ اجالا نے اندر آتے ہی پوچھا تھا۔ آرام سے بیٹھ جائے مسز، کام بھی ہوتا رہے گا۔ باران نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا کہا تھا۔ اجالا نے کرسی سنبھالتے ہی ایک نظر باران پر ڈالی، جو اپنی فائلز بند کر کے اب پوری توجہ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں چمک تھی جو اجالا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کرنے کے لیے کافی تھی۔ باران، آپ نے کہا تھا ضروری کام ہے، لیکن آپ کے اندر تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ اجالا نے مسکراتے ہوئے اسے ٹوکا۔ باران اپنی کرسی سے اٹھا اور میز کی دوسری طرف یعنی اجالا کے بالکل قریب آ کر ٹھہر گیا۔ اس نے میز پر ٹیک لگاتے ہوئے جھک کر اجالا کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم تو واقعی ضروری ہو مسز باران۔ صبح سے تم اپنے کیبن میں فائلوں میں الجھی ہوئی رہو۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے شوہر نے پچھلے 4 گھنٹے کی کس مشکل سے گزارے ہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اجالا کے ماتھے پر آئی ایک آوارہ لٹ کو پیار سے کان کے پیچھے عرصا۔ اجالا نے نظر جھکا لی، اس کے گالوں پر حیا کی لالی بکھر گئی۔ آفس میں تو ایسی باتیں نہیں کرتے نا، کوئی آ جائے گا تو کیا کہے گا؟ اجالا نے دھیمی آواز میں احتجاج کیا۔ اپنے آفس میں اپنی ہی بیوی کے ساتھ وقت گزارا ہوں، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ باران نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے دبایا۔ اور ویسے بھی یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے اور دروازہ لاک۔ اجالا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے باران کو دیکھا۔ آپ بھی نا بالکل نہیں سدھریں گے۔ سدھرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ باران نے شرارت سے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تمہارے پاس رہ کر تو میں اپنی ساری سنجیدگی بھول جاتا ہوں۔ بس یہ 1 گھنٹہ میرا ہے، کوئی فائل نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، صرف تم اور میں۔ کمرے میں موجود اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اجالا کو اپنے ارد گرد کی فضا باران کی قربت سے بھوجل اور رومانوی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی باران کے ہاتھ پر رکھ دیا، جیسے وہ اس پل کو وہیں تھام لینا چاہتی ہو۔ اگلے دن اجالا نے تھکن کی وجہ سے آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ باران صبح اسے سوتا ہوا چھوڑ کر آفس چلا گیا تھا، لیکن دوپہر میں اس کا فون آ گیا۔ تیار ہے نا مسز باران، آج رات بزنس پارٹی ہے، ہمیں وہاں ساتھ جانا ہے۔ باران کی آواز میں ایک خاص جوش تھا، لیکن باران میں تھوڑا آرام کرنا چاہتی تھی۔ اجالا نے لاڑ سے کہا، آرام پارٹی کی بات کر لینا، ابھی تو تمہیں میرے ساتھ چل کر سب کی توجہ سمیٹنی ہے۔ میں شام کو تمہیں لینے آؤں گا۔ باران نے اس کی ایک نہ مانی اور فون رکھ دیا تھا۔ اجالا نے الماری کھولی تو اس کی نظر اس بلیک شفون ساڑی پر پڑی جو باران نے اسے کچھ دن پہلے تحفے میں دی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج یہی پہنے گی۔ تیار ہونے کے بعد جب اجالا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو وہ خود بھی اپنی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ سیاہ رنگ اس کی رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ بالوں کو ایک سائڈ پر گرا کر اس نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا اور کانوں میں جڑاؤ جھمکے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور باران اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی اور وہ شاید کچھ کہنے والا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اجالا پر پڑی، اس کے قدم وہیں تھم گئے اور الفاظ ہونٹوں پر ہی دم توڑ گئے۔ باران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ کسی جادو کے زیر اثر ہو۔ اجالا نے شرما کر اپنی ساڑی کا پلو درست کیا اور ہلکے سے مسکرائی۔ باران، کیا ہوا؟ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ باران آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی نظریں اجالا کے چہرے سے ہٹی نہیں رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہو؟ اس نے دہرایا۔ اجالا، میرا خیال تھا کہ میں تمہیں آفس میں مس کر رہا تھا، لیکن اب تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میرا پورا دن تمہارے اس روپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تم بلا کی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے قریب ہو کر اجالا کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اجالا کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے ترتیب ہونے لگی۔ باران نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ میرا ارادہ بدل رہا ہے مسز باران، پارٹی میں جا کر تمہیں سب کی نظروں کا نشانہ بننے سے بہتر ہے کہ ہم یہیں پر رہیں۔ اجالا نے ہنستے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے تھوڑا پیچھے دھکیلا۔ بالکل نہیں، آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ پارٹی بہت ضروری ہے، اب جلدی چلیں، ہم پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں۔ باران نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی پیشانی پر پیار بھرا لفظ چھوڑا۔ چلو ورنہ میں واقعی اپنا ارادہ بدل لوں گا۔
جب وہ دونوں پارٹی ہال میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے وہاں موجود تمام گفتگو تھم سی گئی۔ بران سیاہ تھری پیس سوٹ میں نہایت پروقار لگ رہا تھا، جبکہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے اجالا اپنی سیاہ ساڑی میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہال میں موجود لوگ ان کے جوڑے کو تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ بزنس ٹائکون سے لے کر ان کی بیگمات تک سب کی نظریں اسی پاور کپل پر تھیں۔ بران کو اپنے ساتھ اجالا کی موجودگی پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پوری پارٹی کے دوران ایک پل کے لیے بھی اجالا کا ہاتھ نہیں چھوڑا، جیسے وہ دنیا کی بتا رہا ہو کہ یہ حسین عورت صرف اس کی ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ ایک کونے میں کھڑے تھے، بران نے اس کا ہاتھ تھام کر دھیرے سے کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا سب کی نظریں تم پر ہیں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم صرف میری ہو۔ اجالا نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف محبت اور ستائش تھی۔ اس رات کی رونق ان دونوں کی خوشی کے سامنے ماند پڑ گئی تھی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ ان 2 سالوں میں بران اور اجالا کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رشتہ مزید گہرا ہو گیا تھا۔ بران اجالا کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، لیکن اس گھر کی فضاؤں میں خاموش دستک کی کمی اب بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ 2 سال گزر جانے کے باوجود اجالا کی گود سونی تھی۔ جہاں بران نے کبھی اس بات کا تذکرہ کر کے اسے پریشان نہیں کیا تھا، وہیں ساجدہ بیگم کے رویے میں دن بدن کڑواہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک شام اجالا کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ ساجدہ بیگم وہاں آ گئی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک ناگواری تھی۔ کب تک اس گھر کی دیواروں کو تکتی رہو گی اجالا؟ ساجدہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ اجالا نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ جی امی، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہوں کہ 2 سال ہو گئے اس شادی کو، مزید بہن کی بہو کے یہاں دوسرا ہونے والا ہے، اور یہاں ابھی تک پہلا بھی نہیں آیا۔ پتہ نہیں کس منحوس گھڑی میں تم اس گھر میں آئی تھی کہ گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی۔ ان کے لہجے کا زہر اجالا کے دل میں اتر گیا۔ امی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اجالا نے لرزتی آواز میں جواب دیا، دعائیں ان کی سنی جاتی ہیں جن کے نصیب میں کچھ ہو۔ مجھے تو لگتا ہے بران کی زندگی تم نے برباد کر دی ہے۔ جوان بیٹا ہے میرا، اسے باپ بننے کا شوق نہیں ہوگا کیا؟ وہ تو تمہاری محبت میں اندھا ہے، اس لیے کچھ نہیں کہتا، لیکن میں سب دیکھ رہی ہوں۔ ساجدہ بیگم نے ایک تنزیہ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اجالا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر چائے کے کپ میں گرا۔ اسے اب اپنا ہی گھر اجنبی لگنے لگا تھا۔ اگلے دن بران کے آفس کے جانے کے بعد اجالا نے ہمت جمع کی اور شہر کے سب سے مشہور گائنیکالوجسٹ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کسی کو بتائے بغیر ہسپتال پہنچی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ڈاکٹر یہ نہ کہہ دے کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھی تھی، ڈاکٹر صاحبہ نے اس کی تمام رپورٹس کا بغور معائنہ کیا۔ دیکھیں مسز بران، ڈاکٹر نے چشمہ اتارتے ہوئے کہا، آپ کی تمام رپورٹس بالکل نارمل ہیں۔ میڈیکلی آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل فٹ ہیں۔ اجالا کے چہرے پر سکون کی بجائے مزید پریشانی پھیل گئی۔ لیکن ڈاکٹر، اگر سب ٹھیک ہے تو پھر 2 سال سے کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ ساس کے تانے، لوگوں کی باتیں، میں تھک گئی ہوں یہ سب سن کر۔ مجھ میں کوئی نقص ہے؟ اس کی آواز بھر آئی۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کبھی کبھی وقت صحیح نہیں ہوتا، یا پھر ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ اس بارے میں سوچیں گی، معاملات اتنے ہی الجھتے جائیں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو بھی ایک بار چیک اپ کے لیے لائیں تاکہ ہم مزید کلیئر ہو سکیں۔ اجالا ہسپتال سے باہر آئی تو اس کا ذہن سن تھا۔ سب ٹھیک تو ہے، پھر غلط کیا ہے؟ یہ سوال اسے کھائے جا رہا تھا۔ اسے ساجدہ بیگم کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ بران باپ بننا چاہتا ہوگا، لیکن وہ خاموش ہے۔ رات کو جب بران گھر آیا تو اس نے اجالا کو کمرے کی بالکنی میں گم سم کھڑے پایا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے اجالا، آج کل تم بہت خاموش رہنے لگی ہو، کیا ہوا ہے؟ بران نے فکر مندی سے پوچھا۔ اجالا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ بران، کیا آپ مجھ سے تنگ نہیں آ گئے؟ 2 سال ہو گئے، میں آپ کو وہ خوشی نہیں دے سکی جس کا یہ گھر انتظار کر رہا ہے۔ بران نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل مت بنو اجالا، مجھے صرف تم چاہیے ہو، اولاد اللہ کی دین ہے، جب اس کا حکم ہوگا آ جائے گی۔ تمہیں ان سب باتوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے نہ کروں بران؟ اجالا نے تڑپ کر کہا، امی روز مجھے تانے دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں منحوس ہوں، میں نے آپ کی زندگی برباد کر دی۔ آج میں ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی، وہ کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ بران کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں اس حد تک جا سکتی ہے۔ اس نے اجالا کو گلے سے لگا لیا۔ تم کہیں منحوس نہیں ہو، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ کل میں خود امی سے بات کروں گا، اور رہی بات ڈاکٹر کی تو ہم دوبارہ جائیں گے۔ تم بس خود کو مت توڑو اجالا، تمہاری اداسی مجھے مار دے گی۔
اجالا اس کے سینے سے لگی روتی رہی، لیکن اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک طرف بران کی بے پناہ محبت تھی اور دوسری طرف ساجدہ بیگم کے روز روز کے وہ زہریلے جملے جو اس کی روح کو زخمی کر رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ایسی جنگ میں کھڑی ہے جہاں اس کا کوئی قصور نہیں، پھر بھی سزا اسے ہی مل رہی ہے۔ اجالا کی مسلسل اداسی اور روز روز کی التجا نے بلا آخر بران کو مجبور کر دیا۔ وہ اجالا کو اس کرب سے نکالنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ٹیسٹ کروانے پر راضی ہو گیا، اگرچہ اس کے دل کے کسی کونے میں انجانا سا خوف ضرور تھا۔ کچھ دن بعد بران اپنی رپورٹس لینے اکیلے ہی ہسپتال گیا۔ اسے لگا تھا کہ یہ بھی ایک رسمی کارروائی ہوگی، لیکن جب ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بلایا تو وہاں کی خاموشی بران کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے رپورٹس بران کی طرف بڑھائیں اور ایک گہرا سانس لیا۔ مسٹر بران، میں جانتا ہوں یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ کی رپورٹس مثبت نہیں ہیں۔ میڈیکلی آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کبھی باپ بن سکیں۔ بران کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ اسے لگا زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ کوئی تو علاج ہوگا، کوئی سرجری، کوئی دوا؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آئی ایم سوری، آپ کا کیس ایسا ہے کہ اس میں ریکوری کی امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسپتال سے نکل کر بران سڑکوں پر دیوانہ وار گاڑی چلاتا رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ اسے اجالا کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے یہ بات گھر میں بتا دی تو کیا ہوگا۔ ساجدہ بیگم جو پہلی اجالا کی جان کو آئی ہوئی تھی، وہ تو ٹوٹ جائیں گی۔ سب سے بڑا ڈر اس اجالا کا تھا۔ اسے لگا کہ اگر اجالا کو پتہ چل گیا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی کیونکہ اس کے شوہر میں کمی ہے، تو شاید وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ سوچنے لگا کہ عورت کے لیے ممتا کی طرف سب سے بڑی ہوتی ہے اور وہ اسے یہ خوشی کبھی نہیں دے پائے گا۔ نہیں، میں اسے نہیں کھو سکتا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، کوئی بھی نہیں جانے گا کہ قصور میرا ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اجالا بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے بران کو دیکھا، وہ لپک کر اس کے پاس آئی۔ بران، کیا ہوا؟ رپورٹس کیا کہتی ہیں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ اس نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ بران نے اپنی نظریں جھکا لی تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں چھپا جھوٹ نہ پڑھ سکے۔ اس نے جھوٹی مسکراہٹ اپنی لبوں پر سجائی اور فائل سائڈ پر رکھ دی۔ کچھ نہیں اجالا، ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ میری رپورٹس بھی بالکل نارمل ہے، بس ویسی ہی بات ہے کہ شاید ابھی اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اس نے اپنا لیجر نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اجالا کا چہرہ مرجھا گیا۔ اگر سب ٹھیک ہے بران، تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب تو امی کے تانے اور بڑھ جائیں گے، وہ سمجھیں گی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ بران نے اسے کندھے سے تھام کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ امی جو کہتی ہیں کہنے دو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بس تم پریشان نہ ہوا کرو۔ وہ اسے تسلی تو دے رہا تھا، لیکن اس کی اپنے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب جب بھی ساجدہ بیگم اجالا کو تانا دیں گی، وہ زہر اجالا کے ساتھ ساتھ بران کے اپنے وجود کو بھی کاٹے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گناہ گار وہ خود ہے۔ لیکن اپنی محبت کو کھونے کے خوف نے اسے ایک ایسے سچ کو چھپانے پر مجبور کر دیا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب اجالا سو جاتی تھی، بران دیر تک اسے دیکھتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اس عورت سے اپنا سب سے بڑا راز چھپا رہا تھا جس سے وہ اپنی زندگی مانتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ دنیا کی ہر تہمت اپنے سر لے لے گا، لیکن اجالا کو یہ کبھی نہیں بتائے گا کہ اس کی گود سونی رہنے کی وجہ بران ہے۔ اگلے کئی دن بران کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ وہ ایک ایسے بوجھ تلے دبا ہوا تھا جس کا ذکر وہ کسی سے نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف ساجدہ بیگم کے تیور مزید بگڑتے جا رہے تھے۔ ایک دوپہر جب بران کسی کام کے سلسلے میں جلدی گھر واپس آ گیا تو لاؤنج سے آتی ہوئی ساجدہ بیگم کی اونچی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ آخر کب تک؟ ساجدہ بیگم صوفے پر بیٹھی ہاتھ میں تسبیح لیے اجالا پر برس رہی تھی، جو سر جھکائے خاموشی سے کچن کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ 2 سال سے اس گھر میں سوائے منحوسی کے کچھ نہیں آیا۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کتنے ارمان پالے تھے، سوچا تھا گھر میں پوتے پوتیاں کھیلیں گی، لیکن تمہاری صورت میں مجھے ایک بنجر عورت ملی۔ اجالا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ امی، خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا وقت۔ ساجدہ بیگم نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ وقت تو ان کے پاس ہوتا ہے جن کے مقدر میں کچھ ہو۔ تم تو میرے بیٹے کو بھی اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لگائے رکھتی ہو۔ اس بیچاری کی شرافت دیکھو کہ تمہارا بوجھ ڈھو رہا ہے۔ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو اب تک دوسری شادی کر کے گھر بسا چکا ہوتا۔ اجالا کا ضبط جواب دے گیا۔ امی، کیا ایک اولاد ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ کیا میرا اور بران کا رشتہ اس خوشخبری کے بغیر کچھ بھی نہیں؟ ایک عورت کے لیے اولاد ہی سب کچھ ہوتی ہے، ساجدہ بیگم چلائیں۔ اور اگر تم اسے یہ خوشی نہیں دے سکتی تو بہتر ہے کہ راستہ چھوڑ دو۔
میں اپنے بیٹے کی زندگی یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ بران کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ ساجدہ بیگم اور اجالا دونوں اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ بران تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا اجالا کے پاس پہنچا، جو آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ زمین کو تک رہی تھی۔ بران نے نہایت مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پیچھے کر لیا، جیسے وہ اسے دنیا کے ہر وار سے بچانا چاہتا ہو۔ بس کرے امی، بہت ہو گیا۔ آج کے بعد آپ اجالا کو ایک لفظ بھی نہیں کہیں گی۔ بران کی آواز میں ایسی سردی تھی کہ ساجدہ بیگم ایک لمحے کے لیے ہڑبڑا گئی۔ بران، تم اس وقت؟ ساجدہ بیگم نے سنبھلنے کی کوشش کی اور ٹھیکے لہجے میں بولی، اچھا ہوا تم آ گئے۔ دیکھو اپنی بیوی کے لچھن، 2 سال ہو گئے اس نے تمہیں ایک بارش تک نہیں دیا، اور اب تو یہ مجھ سے زبان درازی بھی کرنے لگی ہے۔ میں تو تمہارے بھلے کی بات کری تھی کہ اب ہمیں کوئی دوسرا راستہ سوچنا چاہیے۔ کون سا راستہ امی؟ بران نے ان کی بات کاٹتے ہوئے تلخی سے پوچھا۔ دوسری شادی کا؟ یہ خیال اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ اگر اس دنیا میں اجالا نہیں تو بران کی زندگی میں کوئی دوسری عورت بھی نہیں آئے گی۔ ساجدہ بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے بران؟ اولاد کے بغیر گھر قبرستان لگتا ہے۔ خاندان والے باتیں کر رہے ہیں کہ شاید تمہاری بیوی میں ہی کوئی نقص ہے۔ بران کا دل اس جملے پر تڑپ اٹھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نقص اجالا میں نہیں، اس میں خود میں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ مزید سختی سے اجالا کے ہاتھ میں پیوست کر لیا۔ تو سن لے امی، اور یہ بات گھر کی دیواروں کو بھی سنا دے۔ بران نے بلند اور 2 ٹوک آواز میں کہا، مجھے کوئی اولاد نہیں چاہیے۔ میں بغیر اولاد کے خوش ہوں، اور میں اجالا کے ساتھ اسی طرح پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کسی وارث کی ضرورت نہیں جو میری بیوی کے آنسوؤں کی قیمت پر آئے۔ اجالا نے چونک کر بران کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور شکر گزاری تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بران یہ سب کتنا بڑا بوجھ اٹھا کر کہہ رہا ہے۔ ساجدہ بیگم چلائیں، تم پاگل ہو گئے ہو، اس عورت نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ اگر محبت کو جادو کہتے تو ہاں، میں سحر زدہ ہوں۔ بران کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ لیکن اب فیصلہ سن لیں، ہم اسی گھر میں رہیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن آج کے بعد اگر آپ نے اجالا کو اس موضوع پر ایک لفظ بھی کہا یا اسے بنجر کہا تو پھر آپ اپنا بیٹا کھو دیں گی۔ میں اس سے دستخط کروا کر اسے طلاق نہیں دلواؤں گا، بلکہ خود کو آپ سے دور کر لوں گا۔ ساجدہ بیگم کے پاس اب کہنے کو کچھ نہ رہا۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، لیکن جاتے جاتے ان کی نظروں میں موجود نفرت کم نہیں ہوئی تھی۔ ہال میں اب خاموشی تھی، صرف اجالا کی دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بران نے مڑ کر اجالا کو دیکھا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بران، آپ نے امی سے اتنی بڑی بات کیوں کہی؟ وہ ٹوٹ جائیں گی۔ اجالا نے سسکتے ہوئے کہا۔ بران نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی کرب تھا، وہ سچ چھپانے کا کرب جو اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ تم نہیں ٹوٹو گی اجالا، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے۔ چلو اپنے کمرے میں۔ وہ اسے سہارا دے کر سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ اجالا کو لگ رہا تھا کہ اس کا شوہر اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا ہے، جبکہ بران کو لگ رہا تھا کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے جھوٹ کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے۔ وہ اسے بچا تو رہا تھا، لیکن ایک ایسے سچ سے جو اسے خود بھی قبول نہیں تھا۔ اگلے چند دن گھر کی فضا انتہائی بھوچل رہی۔ ساجدہ بیگم نے کھانا پینا کم کر دیا تھا، اور وہ مسلسل بران کو اپنی خاموشی سے سزا دے رہی تھی۔ وہ اب ایک نیا پتہ کھیلنے کی تیاری کر چکی تھی، اور وہ پتہ تھا سائرہ۔ ایک شام جب بران تھکا ہارا آفس سے واپس آیا اور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ ساجدہ بیگم وہاں آ گئی۔ بران، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے لہجہ بہت نرم اور مظلومانہ بنا لیا۔ بران نے گہرا سانس لیا۔ جی امی، فرمائیں۔ ساجدہ بیگم نے اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو بران، میں نے بہت سوچا ہے، تمہاری ضد اپنی جگہ، لیکن گھر کی رونق اور تمہارے مستقبل کا سوال ہے۔ سائرہ تمہیں بچپن سے پسند کرتی ہے، وہ پڑھی لکھی بھی ہے اور سلیقہ مند بھی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے دوسری شادی کر لو۔ بران کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ امی، میں نے اس دن کیا آپ سے کہا تھا کہ میرے لیے یہ بات ختم ہو چکی ہے؟ بات ختم نہیں ہوئی بران، ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ ساجدہ بیگم کا لہجہ تھوڑا اونچا ہوا۔ تم اجالا کو طلاق مت دو، وہ بھی اسی گھر میں رہے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سائرہ اس گھر کو وارث دے سکتی ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ کل کو تمہارا اپنا خون اس گھر کی دیواروں میں دوڑے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ مزے کے بعد تمہارا نام لینے والا کوئی نہ ہو؟ اسی لمحے اجالا، جو پانی کا گلاس لانے کے لیے کمرے میں باہر آئی تھی، دروازے کے پیچھے رک گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ بران اب کیا کہتا ہے۔ امی، اولاد اللہ کی دین ہے، اگر اس نے میرے نصیب میں نہیں لکھی تو میں 10 شادیاں بھی کر لوں تو کچھ نہیں ہوگا۔ بران نے ضبط کرتے ہوئے کہا، یہ تم نہیں کہہ رہے۔
یہ وہ بنجر عورت تم سے کہلوا رہی ہے۔ ساجدہ بیگم غصے سے چلائیں۔ وہ چاہتی ہے کہ اگر سائرہ کی شادی تم سے ہو گئی تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ بران میری بات مان لو، سائرہ سے شادی کر لو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اجالا کو اس گھر سے نہیں نکالوں گی، اسے بھی اپنے پاس رکھنا، لیکن مجھے میرا پوتا دے دو۔ بران اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سچ بتانا چاہتا تھا، وہ چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ امی، سارا کیا آپ پوری دنیا کی عورتیں لے آئیں، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن اس کی انا اور اجالا کو کھونے کا ڈر آڑے آ گیا۔ امی آخری بار کہہ رہا ہوں، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ بران نے دو ٹوک لہجے میں کہا، سائرہ کے لیے میرے دل میں کوئی جذبات نہیں ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو پوتا ہی چاہیے تو جا کر کسی یتیم خانے سے بچہ گود لے لے، لیکن مجھ سے دوسری شادی کی توقع نہ رکھے۔ بران، ساجدہ بیگم نے صدمے سے اسے دیکھا، تم اپنی ماں کی خواہش کو یوں ٹھکرا رہے ہو؟ میں اپنی ماں کی غلط ضد کو ٹھکرا رہا ہوں، بران نے سرد لہجے میں جواب دیا، اور یاد رکھیے گا، اگر اب آپ نے دوبارہ سائرہ کا نام لیا یا اجالا پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالا تو میں شاید اس گھر میں قدم بھی نہ رکھوں۔ بران تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں دروازے کے پیچھے کھڑی اجالا کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا شوہر اس کے لیے ہر رشتے سے ٹکرا گیا ہے، لیکن وہ اس حقیقت سے ناواقف تھی کہ بران اس وقت کس کرب اور احساس جرم سے گزر رہا تھا۔ اس نے اجالا کو تو بچا لیا تھا، لیکن سائرہ کا راستہ روکتے ہوئے اسے یہ خوف بھی کھائے جا رہا تھا کہ کہیں کل کو سچ کھلنے پر وہ اجالا کی نظروں میں گنہگار نہ بن جائے۔ سائرہ جو اب تک ساجدہ بیگم کی باتوں میں آ کر خود کو اس گھر کا مستقبل سمجھ رہی تھی، بران کی دو ٹوک انکار اور اجالا کے لیے اس کی بے پناہ محبت دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی، اور بران کے دل میں اس کے لیے سوائے ایک ہمدردی کے اور کچھ نہیں۔ ایک صبح جب ساجدہ بیگم پھر سے سائرہ کو تسلیاں دے رہی تھی، سائرہ نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں خاموش کروا دیا۔ بس کریں خالہ، اب مزید نہیں، بران میرے نہیں ہو سکتے، اور میں اب مزید کسی کا گھر برباد کرنے کا حصہ نہیں بنوں گی۔ سائرہ کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ اسی دوران سائرہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا۔ لڑکا دانیال دبئی میں سیٹل تھا اور ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ سائرہ نے بغیر کسی نخرے یا تاخیر کے خاموشی سے ہاں کر دی۔ سائرہ کی رضامندی سن کر ساجدہ بیگم کو دھچکا تو لگا، لیکن سائرہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی اور چند ہی دنوں میں سائرہ کی رخصتی کا دن آ گیا۔ گھر میں گہما گہمی تھی، لیکن سائرہ کے دل پر بوجھ تھا جسے وہ اتار کر جانا چاہتی تھی۔ رخصتی سے کچھ دیر پہلے جب وہ اپنے عروسی جوڑے میں سجی بیٹھی تھی، اس نے بران اور اجالا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ بران اور اجالا جب اندر داخل ہوئے تو سائرہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں پرانی چمک نہیں بلکہ ندامت تھی۔ سائرہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اجالا کے پاس آئی۔ اس سے پہلے کہ اجالا کچھ سمجھ پاتی، سائرہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اجالا، مجھے معاف کر دینا۔ سائرہ کی آواز تھر تھر آئی، میں نے تمہارے لیے بہت سی مشکلات پیدا کی، تمہیں طعنے دیے اور تمہارا گھر توڑنے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں بران کو پالوں گی، لیکن میں غلط تھی۔ اجالا نے نرمی سے سائرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سائرہ، یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ آج تمہاری زندگی کا اتنا بڑا دن ہے، یہ سب باتیں چھوڑو۔ نہیں اجالا، مجھے کہنے دو۔ سائرہ نے اب بران کی طرف دیکھا۔ بران، آپ نے مجھے کبھی پسند نہیں کیا، لیکن میں نے اپنی ضد میں آپ کی زندگی تلخ کر دی۔ آج میں جا رہی ہوں تو چاہتی ہوں کہ میرے پیچھے آپ دونوں کے دلوں میں میرے لیے کوئی کینہ نہ رہے۔ بران نے گہرا سانس لیا اور سائرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سائرہ، میں نے تمہیں کبھی غلط نہیں سمجھا، بس حالات ایسے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تمہیں اچھا جیون ساتھی ملا ہے، ہمیشہ خوش رہنا۔ کچھ دیر بعد سائرہ کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ ساجدہ بیگم رو رہی تھی، لیکن سائرہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے دھیرے سے کہا، خالہ، اب اجالا کو تنگ نہ کیجیے گا، بران اس سے بہت محبت کرتے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ سائرہ اپنے شوہر دانیال کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے ساتھ ہی گھر کی وہ کڑواہٹ بھی جیسے ختم ہو گئی جو پچھلے کئی مہینوں سے فضاؤں میں زہر گھل رہی تھی۔ کچھ ہفتے گزرے، سائرہ اب دبئی میں اپنی نئی زندگی میں بہت خوش تھی۔ وہ اکثر اجالا کو فون کرتی اور اپنی خوشیوں کے بارے میں بتاتی۔ اس کے شوہر دانیال نے اسے بہت محبت دی تھی، جس نے سائرہ کو یہ سکھا دیا تھا کہ اصل خوشی وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کی قدر کی جائے۔ ادھر بران اور اجالا کے گھر میں بھی سکون لوٹ آیا تھا۔ اگرچہ ساجدہ بیگم اب بھی کبھی کبھی اولاد کا ذکر کر دیتی تھی، لیکن اب ان کے لہجے میں وہ پہلے جیسی شدت نہیں تھی۔ ایک رات جب بران اور اجالا بالکنی میں کھڑے چاندنی دیکھ رہے تھے، اجالا نے بران کے کندھے پر سر رکھا۔ بران، سائرہ اب بہت خوش ہے نا؟ بران نے اپنے
آثار میں اسے لیا اور مسکرایا۔ ہاں، جو دوسروں کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کا راستہ خود بنا دیتا ہے۔ اجالا نے مسکرا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ اب بھی اس سچ سے بے خبر تھی جو بران کے سینے میں دفن تھا، لیکن اس وقت وہ صرف اس سکون کو محسوس کر رہی تھی جو سائرہ کے جانے اور بران کی قربت سے اسے مل رہا تھا۔ اسے لگا جیسے ان کی زندگی کا ایک مشکل باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ سائرہ کے چلے جانے کے بعد گھر میں سکون تو ہو گیا تھا، لیکن اجالا کے اندر کا طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ ساجدہ بیگم کی خاموشی اجالا کو سکون دینے کے بجائے انجانے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہونے کے باوجود کچھ ہے جو اسے مکمل زندگی سے دور رکھ رہا ہے۔ اجالا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ اس نے بران کو بتائے بغیر شہر کے مزید 2-3 بڑے ہسپتالوں اور مشہور گائنوکالوجسٹ سے رجوع کیا۔ وہ ہر بار ایک نئی امید لے کر جاتی، اپنا چیک اپ کرواتی، مہنگے ٹیسٹ کرواتی، لیکن ہر بار نتیجہ وہی نکلتا۔ ایک دن وہ ایک بہت سینئر ڈاکٹر کے کلینک سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں موجود فائل لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ بیٹا، آپ کی تمام رپورٹس، الٹرا ساؤنڈ اور ٹیسٹ 100% نارمل ہے۔ میڈیکلی آپ میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے جو آپ کو ماں بننے سے روک سکے۔ اجالا پارکنگ میں آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ، اگر میں ٹھیک ہوں تو پھر یہ خلا کیوں ہے؟ کیوں میری گود سونی ہے؟ کیا میری دعا میں اثر نہیں ہے یا میرے نصیب میں ہی یہ سکھ نہیں؟ اسے رہ رہ کر ساجدہ بیگم کے وہ پرانی تانے یاد آ رہے تھے جو ناسور بن کر اس کے دل میں اتر چکے تھے۔ رات کو جب بران گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں اندھیرا ہے اور اجالا بیٹھ کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دی بیٹھی ہے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا شاید اس کی ماں نے پھر کچھ کہا ہے۔ اجالا، کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ بران نے جلدی سے لائٹ آن کی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اجالا نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ زرد تھا۔ اس نے خاموشی سے فائلوں کا ڈھیر بران کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ بران نے حیرت سے پوچھا۔ رپورٹ سے بران، میں پچھلے ایک ہفتے میں 3 مختلف ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ بران، اگر میں ٹھیک ہوں تو پھر کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ لوگ اب بھی مجھے ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ بران کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اسے اپنی بزدلی اور اس جھوٹ پر خود سے نفرت ہونے لگی جو اس نے اجالا سے بولا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ رپورٹس کیوں ٹھیک ہے، کیونکہ اصل مسئلہ اجالا میں نہیں، اس میں تھا، لیکن وہ اسے یہ بتا کر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اجالا کو اپنی سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر پیار دیا۔ بس کرو اجالا، کیوں خود کو اس عذاب میں ڈال رہی ہو؟ اس کی آواز میں بے پناہ محبت اور تھوڑی سی لرزش تھی۔ تمہیں ان ڈاکٹروں اور فائلوں کو ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے زیادہ کوئی اور عزیز نہیں ہے۔ لیکن بران، اولاد، اجالا نے کچھ کہنا چاہا۔ اولاد اللہ کا معجزہ ہے اجالا، اور معجزے وقت دیکھ کر نہیں آتے، وہ اس کی مرضی سے آتے ہیں۔ بران نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تم بالکل نارمل ہو، تم میری مکمل بیوی ہو اور میرے لیے فخر ہو۔ اگر آج کے بعد تم نے کسی ڈاکٹر کا رخ کیا یا ان رپورٹس پر آنسو بہے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ بران نے اس کی پیشانی چومی اور اسے تسلی دی۔ ہم کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، تم بس مسکرایا کرو، تمہاری یہ اداسی مجھے اندر سے مار دیتی ہے۔ اجالا کو بران کے مضبوط لہجے اور محبت نے تھوڑی دیر کے لیے سکون تو دے دیا تھا، لیکن بران کی اپنی روح اس بوجھ تلے جبھی جا رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو ایک ایسی امید دلا رہا ہے جس کی حقیقت وہ خود جانتا تھا کہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس نے اجالا کو تسلی تو دے دی تھی، لیکن اس رات بران خود دیر تک جاگتا رہا، اپنے نصیب اور اس ادھورے سچ پر آنسو بہاتا رہا تھا۔ اگلے دن اجالا جب آفس پہنچی تو اس کا ذہن اب تک پچھلی رات کی باتوں اور ان رپورٹس کے گرد گھوم رہا تھا۔ کام میں دل بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ لنچ بریک کے دوران جب اس کی قریبی ساتھی اور سینئر ورکر صبا اس کے کیبن میں آئی تو اجالا کی اتری ہوئی رنگت دیکھ کر فوراً سمجھ گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اجالا، کیا بات ہے؟ پچھلے کئی دنوں سے تم بجھی بجھی سی لگ رہی ہو، سب خیر تو ہے؟ صبا نے ہمدردی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اجالا کا ضبط ٹوٹ گیا اور اس نے صبا کے سامنے اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا۔
اس نے بتایا کہ کس طرح تمام ڈاکٹرز اسے نارمل قرار دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس بڑی خوشی سے محروم ہے۔ صبا نے بڑی توجہ سے اس کی بات سنی اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد دھیمی آواز میں بولی، دیکھو جالا، میں ڈاکٹروں کو غلط نہیں کہتی، لیکن کبھی کبھی کچھ معاملات میڈیکل سائنس کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ جب سب رپورٹس ٹھیک ہو اور پھر بھی منزل نہ ملے تو سمجھو کہ کہیں کوئی روحانی رکاوٹ یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اجالا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے صبا؟ صبا نے کرسی تھوڑی قریب کی اور سرگوشی کے انداز میں کہا، میرا مشورہ مانو تو کسی مسند عالم دین یا اللہ والے کو دکھاؤ۔ بعض اوقات نظر بد یا کچھ ایسے تاثرات ہوتے ہیں جو خوشیوں کا راستہ روک دیتے ہیں۔ میرے جاننے والے ایک بہت نیک بزرگ ہیں، لوگ دور دور سے ان کے پاس دعا کروانے آتے ہیں۔ تم ایک بار ان سے مل کر تو دیکھو، شاید اللہ نے وہیں سے تمہارا سبب لکھا ہو۔ صبا کی بات سن کر اجالا کے ذہن میں جیسے ہلچل مچ گئی۔ عالم دم درود صبا، تمہیں پتہ ہے بران ان سب باتوں کو نہیں مانتے، وہ بہت پریکٹیکل انسان ہے، اور پھر مجھے خود بھی تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ عجیب کیوں؟ صبا نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ دعا کروانے میں کیا حرج ہے؟ تم بران کو مت بتاؤ، بس ایک بار چلی جاؤ۔ صبا کے جانے کے بعد اجالا کافی دیر تک اپنے کیبن میں خاموش بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک طرف اس کی جدید سوچ تھی جو اسے کہہ رہی تھی کہ یہ سب توہم پرستی ہو سکتی ہے، دوسری طرف ایک امید تھی کہ شاید واقعی کوئی ایسی بات ہو جو ڈاکٹروں کی پکڑ میں نہ آ رہی ہو۔ وہ بار بار فون اٹھاتی اور پھر رکھ دیتی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ وہاں گئی اور بران کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچے گا، لیکن پھر اسے ساجدہ بیگم کے تانے اور اپنی سونی گود یاد آئی۔ ممتا کی طرف نے آخر کار اس کے خوف پر قابو پا لیا۔ اگر ایک مقصد بھی امید ہے کہ وہاں جانے سے میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہ جاؤں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کافی دیر کی سوچ بچار اور کشمکش کے بعد اس نے اپنی ڈائری نکالی اور صبا کا دیا وہ پتہ لکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جائے گی، چاہے اسے یہ سب کے لیے ہی کیوں نہ کرنا پڑے، اور پھر اکیلے ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس نے بیگ اٹھایا اور ایک لمبا سانس لے کر کیبن سے باہر نکل گئی، اس انجان راستے کی طرف قدم بڑھانے کے لیے جہاں اس کی آخری امید وابستہ تھی۔ اگلے دن اجالا نے آفس سے جلدی چھٹی لی اور صبا کے بتائے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا اور ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، لیکن انجانی امید اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب وہ بتائے گئے پتے پر پہنچی تو وہ شہر کے پرشور علاقے سے دور ایک پرسکون گلی میں واقع ایک پرانی طرز کی عمارت تھی۔ باہر عقیدت مندوں کا ہجوم دیکھ کر اجالا ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی۔ وہاں عورتیں، مرد اور بزرگ اپنی اپنی پریشانیاں لیے قطاروں میں بیٹھے تھے۔ فضا میں اگر بتیوں کی خوشبو اور ذکر کی دھیمی دھیمی آوازیں گونج رہی تھی۔ اجالا نے اپنی چادر سے چہرے کو تھوڑا سا ڈھانپا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور ایک کونے میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے گزرنے کے بعد جب اس کا نام پکارا گیا تو وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اندر ایک بڑے سے کمرے میں سفید ریش مبارک اور نورانی چہرے والے ایک بزرگ گاؤں تکے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو انسان کے اندر تک جھانک لیتی تھی۔ آؤ بیٹی بیٹھو، کیا پریشانی لائی ہو؟ پیر صاحب نے نہایت دھیمے اور شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اجالا کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس نے ہمت جمع کی اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی داستان سنائی۔ بابا جی، شادی کو 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میری گود سونی ہے، ساس کے تانے اور لوگوں کی باتیں اب برداشت نہیں ہوتی، میں بہت تھک گئی ہوں۔ پیر صاحب نے کچھ دیر اپنی آنکھیں بند کی جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو یا کچھ محسوس کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا اور اجالا کی طرف دیکھ کر بولے، بیٹی، اللہ کے کاموں میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ کبھی کبھی انسان کے نصیب پر کڑی نظر ہوتی ہے، یا پھر کوئی ایسی رکاوٹ جو ظاہری آنکھ کو نظر نہیں آتی۔ پیر صاحب نے پاس پڑے ایک مسلے کے نیچے سے کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اور اس پر کچھ کلمات تحریر کیے۔ پھر انہوں نے وہ کاغذ ایک خاص طریقے سے لپیٹ کر اجالا کی طرف بڑھایا۔ یہ لو بیٹی، اسے اپنے پاس رکھنا،
اسے صاف کپڑے میں سی کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لینا یا گلے میں پہن لینا، اور یاد رکھو بھروسہ صرف اس پاک ذات پر رکھنا جس نے کائنات تخلیق کی ہے، یہ صرف ایک وسیلہ ہے۔ اجالا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تعویذ تھاما۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی اندر کی بے چینی کو تھوڑا سا قرار مل گیا ہو۔ اس نے پیر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کچھ رقم وہاں موجود ہدیہ کے ڈبے میں ڈال کر باہر نکل آ گئی۔ گھر واپسی کے پورے راستے میں وہ اس تعویذ کو اپنے بیگ میں مضبوطی سے تھامے رہی۔ اس کے ذہن میں بار بار بران کا خیال آ رہا تھا کہ اگر اسے پتہ چلا تو وہ کیا کہے گا، لیکن اس لمحے اس کی ممتا کی طرف ہر خوف بھاری تھی۔ وہ گھر پہنچی تو خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دراز کے بالکل پیچھے اس تعویذ کو چھپا دیا، یہ سوچ کر کہ آج سے اس کی ایک نئی امید کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ تعویذ اس کی زندگی میں کیا تبدیلی لائے گا، لیکن اس کے بوجھل دل کو ایک سہارا مل گیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور اس ایک تعویذ نے ساتھ اجالا کی امیدیں بھی جڑی رہیں۔ اس نے پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق اسے بڑی حفاظت سے پہنا، روز رات کو تسبیح پڑھتی اور اس یقین کے ساتھ سوتی کہ شاید اب معجزہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک مہینہ گزرا، پھر دوسرا، اور حالات میں رتی برابر بھی تبدیلی نہ آئی۔ وہی سونی گود، وہی ساجدہ بیگم کے تانے اور وہی خاموش کرب۔ اجالا کا دل اب پہلے سے بھی زیادہ ٹوٹنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید اس کی قسمت کی لکیریں ہی بنجر ہے۔ ایک دن آفس میں اجالا کینٹین کے ایک کونے میں اکیلی بیٹھی کافی کے کپ کو گھور رہی تھی کہ صبا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اجالا کی بجھی ہوئی آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ کیا ہوا اجالا، کوئی فرق پڑا؟ صبا نے دبی آواز میں پوچھا۔ اجالا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا صبا، میں نے ویسے ہی کیا جیسے تم نے کہا تھا، لیکن شاید میری دعا میں ہی اثر نہیں ہے۔ مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے ان سب باتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ باران ٹھیک کہتے، جو نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں مل سکتا۔ صبا نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے اجالا، دیکھو ہر طبیب کی دوا ہر مریض پر اثر نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے ان پیر صاحب کی پہنچ وہاں تک نہ ہو جہاں تمہارا مسئلہ جڑا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اجالا نے الجھ کر پوچھا۔ صبا نے ادھر ادھر دیکھا اور تھوڑا جھک کر سرگوشی کی۔ دیکھو میرے سسرال والوں کی طرف ایک اور بابا جی ہیں، وہ عام پیروں کی طرح نہیں ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ کہتے ہیں ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے، وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میں نے پہلے تمہیں ان کا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ شہر سے ذرا دور ہے، ایک ویران علاقے میں بیٹھتے ہیں، لیکن اب تمہاری حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ اجالا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ایک اور پیر، صبا میں پہلی بہت ڈری ہوئی ہوں، اگر بران کو ذرا بھی شک ہو گیا تو وہ کبھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتی۔ جھوٹ تو تم اب بھی بول رہی ہو، صبا نے اسے قائل کرنے والے انداز میں کہا، لیکن یہ جھوٹ تمہارے گھر کو بچانے کے لیے۔ سوچو اجالا، اگر وہاں جانے سے تمہارا گھر بھر گیا تو کیا بران تمہیں معاف نہیں کریں گے؟ وہ تو خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ بس ہمت کرو، آخری بار سمجھ کر میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اکیلے نہیں بھیجوں گی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اجالا کا ذہن ایک بار پھر میدانی جنگ بن گیا۔ ایک طرف بران کا اعتماد اور اس کی عزت نفس تھی، اور دوسری طرف وہ ماں بننے کی تڑپ جو اسے کسی بھی حد تک لے جانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ اجالا نے آخر کار مارتے ہوئے پوچھا۔ صبا کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑی۔ وہ یہاں سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ایک پرانی درگاہ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ہم ہفتے والے دن نکلیں گے جب آفس سے ہاف ڈے ہوگا۔ بس یاد رکھنا اجالا، اس بار یقین پکا رکھنا کیونکہ یہ بابا جی بہت طاقتور ہیں۔ اجالا نے بوجھل دل کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک دلدل سے نکل کر دوسری میں قدم رکھ رہی ہے یا واقعی اسے ایک منزل مل جائے گی، لیکن اس وقت اسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت لگ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس خطرناک کھیل کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا، یہ جانے بغیر کہ یہ نیا راستہ اسے کہاں لے جائے گا۔